السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی جو ہم نشست میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توبہ۔ توبہ کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ سورہ زمر کی چند آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان سے خود مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں، مخاطب ہو کے، یا عبادی، قل کے بعد یا عبادی، باقاعدہ اللہ براہ راست نبی کی امت سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ میں ان سے مخاطب ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو جلا کے سوخت کر کے راکھ کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی شان ہی بخشنا ہے، رحم کھانا ہے، ترس کھانا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن شرط ہے یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرتا جائے، گناہ پہ اصرار کرتا جائے، ڈیٹ ہوتا چلا جائے، مذاق کرے، دین سے تمسخر کرے، واپس پلٹے نہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی چادر تان دے۔ ایسے نہیں، اللہ گناہوں کے پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ وہ خود کہتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے شرط لگائی، انیبوا الی ربکم وانیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ، اس کی طرف رجوع کر لو، اس سے اپنا رشتہ دوبارہ استوار کر لو۔ بس جب تم اپنے رشتے کو دوبارہ استوار کر لو گے، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ نے موقع دیا تو گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں، کون سے نہیں، کچھ فقہی مسائل ہوں گے تو اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے، تم پر کسی کی مدد نہ آ سکے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہ آ سکے۔ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ تمہاری مدد نہ کی جا سکے، اللہ کا عذاب ہے اور کوئی تمہاری مدد کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے جو اوپر سے اچھے احکامات اترتے ہیں ان کی پیروی کرو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، قبل اس کے کہ عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، مبادا وہ وقت آ جائے کہ کوئی جی یہ کہہ اٹھے، ہائے حسرت، ہائے افسوس، میں اللہ کے دین میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہا، بلکہ میں تو مذاق کرتا رہا اللہ کے دین سے۔ یا کوئی نفس یہ کہہ دے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کوئی جان یہ کہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو ضرور میں تقوی داروں میں سے ہوتا۔ یا کوئی شخص یہ کہہ دے، او تقول حین تری العذاب، یا تم یہ کہہ دو جب تم عذاب کو دیکھو، او تقول حین تری العذاب، یا کوئی جان اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ کہہ دے، اللہ اکبر، کہ کاش مجھے واپس لوٹا دیا جائے دنیا میں تو میں بڑے نیکوکاروں میں سے ہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں، نہ، بلا قد جاءتک آیاتی، میری آیات تم پہ اتر چکی تھی، آ چکی تھی تمہارے پاس۔ یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں ضرور ہدایت یافتہ ہوتا۔ میری آیات آ چکی تھی ہدایت کے لیے، تم نے میری آیات کی تکذیب کی، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گئے۔ یہ ساری آیات سورہ زمر کی میں نے آپ کے سامنے چند تمہیدی طور پر پڑھ لی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات، اللہ تو منتظر ہے کہ میرا بندہ لوٹ کے واپس آ جائے۔
اور اللہ کی رحمت اس کو کسی بھی رحمت اور شفقت سے، دنیا کی کسی مخلوق کی رحمت اور شفقت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ سمجھانے کے لیے حدیث کا مفہوم ہے، رحمت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے، اور 99 درجے رحمت کا تعلق براہ راست اللہ نے اپنے بندے سے رکھا۔ وہ ایک درجے کی تقسیم ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ہے، اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان بھی ہے، پوری دنیا کے درمیان ہے، حجر شجر مدر۔ 99 درجہ براہ راست اللہ نے اپنے ساتھ تعلق رکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ، اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہو چکی۔ یہ حدیث نمبر 7404 ہے صحیح بخاری کی، کہ اللہ تعالیٰ جب کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تو اللہ نے عرش پر یہ جملہ لکھ دیا، یہ جملہ لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو انتظار کرتی کہ بندہ بغاوت سے پلٹ آئے، لوٹ آئے واپس۔ جس طرح ایک باغی اور نافرمان بچہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جب نکلتا ہے، چاہے جتنی مرضی اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، لیکن ماں باپ اس کے پلٹنے کے انتظار میں ہوتے کہ ہمارا بچہ واپس پلٹ کے آ جائے۔ اس نے ماں باپ کو چھوڑ کے بیویوں کے نخرے اٹھا کے ماں باپ کو اس نے کک ماری ہوتی ہے۔ جن ماں باپ کی وجہ سے اس کو رشتہ ملا ہوتا ہے، انہی ماں باپ کو اسی رشتے کی وجہ سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جس رشتے کی وجہ سے چھوڑ کے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہی رشتہ جب اسے کک مارتا ہے تو بے یار و مددگار تنہا ہو کے واپس ماں باپ کی دہلیز پہ آتا ہے، تو ماں باپ پھر اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اگر رحمت کی ایک تقسیم کا نتیجہ یہ ہے کہ 1000 بے وفائیوں کے باوجود ماں باپ سینے سے بچوں کو لگا لیتے ہیں، تو جس کی رحمت صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ رحمت کے 100 درجے ہیں، 99 درجے براہ راست اللہ نے اپنے بندوں سے رکھے ہیں، تو اس کی رحمت کی کوئی انتہا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے پلٹنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بندہ پلٹ آئے، توبہ تائب ہو جائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے۔ التوبہ الندامہ، توبہ کیا ہے؟ شرمندگی کا نام ہے۔ تو جب بندہ واپس پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انتقام نہیں لیتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے کہ بس اب میں نے توبہ کرنی ہے، بغاوت سے میں نے باز آ جانا ہے، اب میں پروردگار کی بارگاہ میں توبہ تائب ہو کے فریاد کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ توبہ کے الفاظ بھی اللہ سکھا دیتے ہیں۔ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ میرے بندے، تو اتنا عرصہ باغی رہا، اب تو توبے پہ اتر آیا ہے، تو یہ لے، ان الفاظ سے میری بارگاہ میں توبہ کر۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ، آپ مشاہدہ کر لیں، جب بندہ خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی فطرت کی کمزوریاں رکھتا ہے، اور تنہا بیٹھ کر اللہ کے ساتھ جب وہ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو ایسے موقع پر کیا اس نے پہلے سے کوئی توبے کے الفاظ رٹے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، منقولہ دعائیں ہیں جو آثار میں ہیں، ان کو تو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، ان کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اپنی زبان میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے، کیا اس نے رٹی ہوتی ہیں دعائیں؟ اس نے کوئی ٹیپ ریکارڈر چلایا ہوتا ہے بٹن آن کر کے؟ نہیں۔ جب صرف وہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتے ہیں، اور بندہ جب اپنی کمزوریاں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ کے اس کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ دھاڑے مار کر رو رہا ہوتا ہے، تو وہ الفاظ کون سکھا رہا ہوتا ہے اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت پلٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کے اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اور یہ کوئی میں خالی لفاظی نہیں کر رہا آپ کے سامنے، یہ آدم علیہ السلام کو توبے کے الفاظ اللہ نے سکھائے تھے۔ جب آدم علیہ السلام سے بھول کے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، بھول گئے،
اور شیطان کی بات پہ عمل کر بیٹھے اور کیا کہتے ہیں جنت میں تھے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس پر عمل نہیں ہو سکا، تو ایک غلطی شیطان سے بھی ہو گئی تھی، شیطان اکڑ گیا، اس نے توبہ نہیں کی۔ ایک غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، پلٹ آئے۔ جب پلٹ آئے توبے کے الفاظ بھی اللہ نے خود ہی سکھا دیے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے کہ میں نے توبے کے الفاظ میں نے اپنے آدم کو سکھائے تھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ آدم نے اپنے پروردگار سے توبے کی کلمات، توبے کے الفاظ سیکھ لیے، پھر ان توبے کے الفاظ سے اللہ کے حضور دعا کی، فتاب علیہ، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، اس کی شان ہی توبہ قبول کرنا ہے، وہ تواب ہے، حد سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم رحیم، ترس کھانے والا، مہربانیاں کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ پلٹ آتا ہے تو توبے کے الفاظ بھی اللہ سکھا دیتے ہیں بندے کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب کی رحمت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں، اب توبے کے الفاظ کون سے تھے، چلیں اس پر بھی تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی لوح محفوظ میں اللہ کے نبی کا نام لکھا تھا، اس کا واسطہ دے کے انہوں نے اللہ کو پکارا تھا۔ کیا من گھڑت باتیں ہیں۔ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ کن الفاظ سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی تھی، وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ نے توبے کے لیے ان کو سکھا دیے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں میاں بیوی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ تو نے اگر ہم پہ رحم نہیں کھایا اور ہماری بخشش نہیں کی تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ الفاظ ٹھیک ہے جی۔ تو بس بندہ پلٹ آئے، رب کی رحمت بھی پلٹ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں کن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو ندامت کے آنسو بہا کے واپس پلٹ آتا ہے نا میری طرف، میں اس کے لیے غفار ہوں، صرف غافر نہیں ہوں، غفار ہوں، حد سے زیادہ معاف کرنے والا، جو پلٹ کے آئے۔ اللہ اکبر۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ کیسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جن سے نادانی سے گناہ ہو جاتا ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا اور اچانک انہیں احساس ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، فوراً ہی وہ انہیں کیا کرتے ہیں، توبے کی طرف پلٹ آئے۔ یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے، اللہ غفور الرحیم ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے، نہیں، نادانی سے ہو گیا، بتقاضۂ بشریت ہو گیا، گناہ ہو گیا، بس جیسے ہی احساس ہوا پلٹ آئے، ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی، ایسی لوگوں پر اللہ پلٹ آتا ہے، ایسی لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے کون کس نیت سے واپس آ رہا ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے۔ اللہ نے پلٹ آنے کا بھی کوئی قانون رکھا ہے کہ کوئی پلٹ آنے سے مذاق نہ کرے، اسے کھیل نہ بنا لے کہ ویسے کان کھینچ کے توبہ 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 میری توبہ۔ وہ ایک قوالی بھی ہے نا، ہم بچپن سے سن جا رہے ہیں، توبہ توبہ میری توبہ، یعنی کوئی توبہ کے الفاظ ہے کہ آپ اس طرح توبہ کرتے، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو توبہ ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، غلطی ہو گئی، احساس ہوا، فوراً پلٹ آئے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ایسے لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو برائی کرتے رہے، پیچھے نہ ہٹے، انہیں احساس بھی نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ہاں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ان میں سے کسی پہ موت آ جاتی ہے،
اب جب وہ ان کو موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں انی تبت الآن، یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ایسے کی توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ جب تک اس پر موت کے آثار نہیں آئے تھے اس سے توبہ نہیں کی، اور جب موت کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے میری موت آ رہی، فرشتے داخل ہو گئی، اللہ کی طرف سے کوئی اور علامت آ گئی، پتہ چل گیا کہ اب تو میری چھٹی ہونے لگی، اللہ کے نمائندے مجھے اٹھانے کے لیے آ چکے ہیں، اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہ، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ موت کے آثار شروع ہو جائیں پھر کوئی توبہ نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہیں ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں، جب وہ حالت کفر میں مرنے کے بعد دنیا سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں توبہ کرے، توبہ میری توبہ میری توبہ، نہ، وہاں کوئی توبہ قبول نہیں، توبہ کی بات ہی ختم ہو گئی۔ ایسوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ تو خواتین و حضرات، ان آیات سے کیا پتہ چلا؟ توبہ ان کی قبول ہوتی جن سے گناہ ہو گیا اور احساس بیدار ہوا، اور جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ ہم نے تو اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بغاوت کر دی ہے، تو پلٹتے ہوئے وہ دیر نہ لگائیں۔ توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں اور واپسی کا سوچے بھی نہ، اور جب موت نظر آئے تو توبہ کریں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے ہاں ایک تعداد جو پلٹنا چاہتی ہے، اس نے اتنی بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ انہیں مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے اتنا یتیموں کا مال کھایا، اتنی بیواؤں کا مال کھایا، اتنی بڑی بدکاریاں، زناکاریاں، دنیا جہاں کی سارے گناہ مجھ پر ختم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے معاف نہیں کرنا، یہ تو مجھے اس کے گناہ کے نتائج لازمی طور پر بھگتنا ہوں گے۔ یہ جو ہے نا گناہ کے نتائج لازمی طور پر بھگتنا ہوں گے، یہ چیز بندے کو مایوس کر دیتی ہے۔ اس سے بھی ہمیں نکلنا باہر۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، گناہ ہو گیا تو گناہ کا نتیجہ کیا ہے؟ سزا۔ نیکی کر لی، نیکی کے نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام۔ تو کیا یہ سزا اور یہ جزا جو انعام ہے، کیا یہ نیکی اور بدی کا لازمی نتیجہ ہے کہ ضرور ہی مرتب ہوں گے؟ کہ آپ نے گناہ کیا ضرور آپ اس کو بھگتیں گے، اس کی سزا کو، کہ بائی نیچر اس کا یہ ایک رزلٹ ہے؟ اسی طرح آپ نے نیکی کی تو ضرور اللہ آپ کو انعام دیں گے کہ یہ انعام بائی نیچر آپ کی نیکی کا رزلٹ ہے؟ نہیں، یہ گناہ کی سزا بھی اللہ نے رکھی، بائی نیچر نہیں ہے۔ یہ نیکی کی جزا انعام بھی اللہ نے رکھا ہے، بائی نیچر نہیں ہے کہ آپ کو لازمی طور پر اس کا انعام ملے اور اللہ انعام دینے پر مجبور ہو، اور آپ کو لازمی طور پر گناہ کی سزا ملے، اللہ آپ کو سزا دینے پہ مجبور ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس پروردگار نے گناہ کی سزا رکھی ہے اس کی مرضی سزا نہ دے، جس پروردگار نے نیکی کی جزا رکھی، انعام رکھا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ انعام اور جزا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہاں اس نے ایک ضابطہ ضرور رکھا، یہ ہے، لیکن وہ ضابطہ لازم نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کے بعد جب بندہ پلٹ آتا ہے تو جو اس نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں اور نہ پلٹنے کے نتیجے میں اس نے ان گناہوں کی سزا بھگتنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہے وہ معاف کر کے سزا کو ختم کر دیتے ہیں۔ سزا کالعدم نہیں، برطرف نہیں، سزا کو بالکل ہی معدوم کر دیتے ہیں۔ اب سزا نہیں ملے گی اس کو سابقہ گناہوں پر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جنت دینا کوئی لازم نہیں ہے، دنیا میں نیکیوں کے بدلہ دینا لازم نہیں، یہ اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انعام ملتا ہے، جزا ملتی ہے، لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں کہ میرے گناہ بڑے ہیں مجھے تو ضرور سزا ملے گی۔ نہیں، آپ کے گناہوں سے اللہ کی رحمت بڑی ہے، اور یہ اللہ کہہ چکے ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی اس پر گواہ ہیں۔ خود جو میں نے آپ کو حدیث بتائی، کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ نے عرش پر یہ جملہ لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کو،
ٹھیک، غلطی ہو گئی، توبہ ایسی کی، اللہ تعالیٰ نے صرف توبہ قبول نہیں کی بلکہ نبی بنا دی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. تو جو توبہ ہے وہ درجہ گھٹاتی نہیں ہے، بڑھاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں قرآن کریم میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارا پروردگار اپنے اوپر رحمت کو لکھ چکا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم. یہ اس کی رحمت ہی کا تو نتیجہ ہے. تمہارا رب اپنے اوپر رحمت کو لکھ چکا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی کی صورت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نادانی سے غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد پلٹ آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. فَأَنَّهُ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو ایک تو یہ تصور صحیح ہو جائے کہ گناہوں کی سزا مجھے ضرور ملنی، میں جتنی مرضی توبہ کر لوں، ایسی بات نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور تصور بھی صحیح کر لیں کہ گناہوں اپنے چونکہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لہٰذا میں اللہ کے سامنے تو پیش نہیں ہو سکتا. میں کسی دربار پہ چلا جاتا ہوں، کسی بزرگ کے پاس چلا جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھوں گا، وہ میرے گناہ اللہ سے معاف کروا دیں گے. میں تو بڑا بدکار ہوں، براہ راست کیا کہتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہی نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ غلط. یہ بھی بندے کو توبے کے قریب نہیں آنے دیتی. اللہ سے بڑھ کر کون رحیم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لیے اپنے دروازے کھول دی کہ میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اس لیے جتنے مرضی گناہ ہوں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس آ جائیں. جب اللہ کے پاس آ جائیں گے سارے گناہ سوخت ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پر کسی وقت کسی اور موضوع سے بھی بات کریں گے. ایک مشرک بندے نے کہا کہ تم پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے نہیں، علی کی بندگی کے لیے ہوئے تھے. انا للہ، یہ کہا، اس کی تقریر ملتی ہے کہ تم پیدا ہی علی کی بندگی کے لیے ہو، اللہ کی بندگی کے لیے نہیں ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خیر، اگلی بات خواتین و حضرات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ بندہ توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کی توبہ اس کو نفع نہیں دے گی. توبہ ایمان کے ساتھ نفع دیتی ہے. اور یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 پہ چلے جائیں. والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، ثم تابوا من بعدها، پھر برائی کرنے کے بعد توبہ تائب ہو جاتے ہیں، وآمنوا، ایمان لے آتے ہیں. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تمہارا پروردگار اس توبے کے بعد، ایمان کے بعد ہی ان کے لیے غفور الرحیم ہے. وگرنہ برے اعمال کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں اور ایمان نہ لائیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایسے لبرل ہوتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں، اس کو ایسے لبرل ہوتے ہیں، ان سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر لیا، کوئی زیادتی کر لی، کچھ بھی کر لیا، ہے لبرل ٹائپ کے، وہ جا کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، اسے پیسے پوسے دے کے راضی کر لیتے ہیں کہ چل یار میرے سے بڑی غلطی ہو گئی. لیکن وہ انسانی سطح پر جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کی معافی مانگ لی، سب کچھ ہو گیا، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، رسول اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یا ختم نبوت کے دشمن ہیں، یا نبی علیہ السلام کی وفات کی بات بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے امام ہیں ان پر وحی آتی ہے. ختم نبوت کے ساتھ یہ تصادم پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی بندہ وہی شریعت کو جاری سمجھے. اب ایسا شخص جتنی مرضی توبہ کر لے، اس کے ایمان ہے ہی نہیں ہے، اس نے تو اس توبے نے اس کو کیا نفع دینا ہے؟ کوئی نفع نہیں دینا. جس طرح ایمان نہ ہوتے بندہ 1000 حج کر لے، 1000 تو اس کی عمر ہوگی تو کرے گا نا، 10 حج کر لے، 1000 عمرے کر لے، جہاں مرضی چلا جائے، ایمان نہیں ہے. تو جس طرح ایمان کے بغیر نہ نماز قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، تو ایمان کے بغیر توبہ کیسے قبول ہوگی؟ وہ جتنی مرضی توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اس نے ایک بندے کا جو دل دکھایا تھا، اب اس نے مرہم پٹی رکھ دی،
لیکن اللہ کے ساتھ تو اس نے صحیح رشتہ استوار نہیں کیا نا، جو پلٹنے کا حق ہے اس نے ادا ہی نہیں کیا۔ اور اگلی بات، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، میں توبہ کر لیتا ہوں، لیکن پھر میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع دینے ہیں؟ 1 موقع، 2 موقع، 3 موقع، آخر کتنے موقع ہوتے ہیں؟ دنیا میں بھی 2-3 موقع دی جاتے ہیں، اس کے بعد ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ بندے سے دنیا میں غلطی ہوتی ہے اور اس کی پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے سابقہ ریکارڈ کو بھی نظر رکھتے ہیں، اور سابقہ ریکارڈ پر نظر رکھتے ہوئے اس کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے، اب آئندہ ریکارڈ پر بھی اس کی نظر رکھی جاتی ہے، اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے، پھر وہ غلطی کرتا ہے تو کوئی بہت ہی اچھا کوئی اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوگا، چلو پھر معاف کر دے گا، 2-3 غلطیوں کے بعد اس کو نوکری سے برطرف، ملازمت سے برطرف نکال دیا جائے گا۔ کیا اللہ کے ہاں بھی کوئی ایسا قانون ہے کہ بندہ ایک دفعہ پلٹ کے آ جائے، توبہ کر لے اور پھر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور اگر اللہ اسے موقع دیتے ہیں دوبارہ غلطی سے رجوع کرنے کا، توبہ طائب ہونے کا، تو اللہ کتنے موقع دیتے ہیں اس کو؟ 1 2 3 4 5، آخر کتنے موقع دیتے ہیں؟ تو آپ ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کتنے موقع دیتے ہیں پلٹنے کے۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 اس حوالے سے آپ ضرور دیکھ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں اپنے بندوں کے مال کو، جان کو خرید چکا ہوں جنت کے بدلے میں نے جنت کے بدلے میں بندے مومن کی جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا۔ اور اسی آیت کے معن بعد 112 میں اللہ فرماتے ہیں التائبون، یہ جو میرے بندے ہیں نا، جن کی میں نے جان خریدی ہے، مال خریدا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ آیت مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتی ہے؟ سمجھ آئی؟ توبہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو اللہ نے چلے معاف کر دیا، دوبارہ آگے 2 دفعہ غلطی ہوئی چلے اللہ نے معاف کر دیا، اور 3-4 کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غلطی معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، کیا فارسی ایک شاعر نے کیا کمال کا شعر کہا ہے، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس، اللہ کہتے ہیں یہ میری درگاہ ہے، یہ میری بارگاہ ہے، یہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ صدبار اگر توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی تم سے توبہ ٹوٹ چکی ہے تو اب بھی باز آ جاؤ، اللہ پھر معاف کر دے گا، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ یہی تو ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی، میرے بندو جو اپنے جانوں پر گناہوں کی کثرت سے، گناہوں کے اصرار سے ظلم کر چکے ہو، اب اس میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ تم نے کتنے گناہ کیے، کتنی کثرت تھی، بس نیک نیتی سے توبہ کر لو، معاف کر دے گا۔ پھر بشری تقاضے سے پھر پھسل گئے، پھر معاف، پھر پھسل گئے، پھر معاف، پھر پھسل گئے، پھر معاف۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اللہ نے یہ نہیں کہا ایک دفعہ تم میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو، اب تم نے پھسلنا نہیں، پھسل گئے تو تمہاری توبہ معاف نہیں ہوگی، یا 1-2 دفعہ پھسل گئے تو معاف نہیں ہوگی، نہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی، جن بندوں کی اللہ تعالیٰ نے مال بھی خرید لیا، جن بندوں کا مال جان دونوں خرید لیے، کہ یہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ کتنا حوصلہ دیتی ہے مجھے اور آپ کو۔ بشری تقاضے ہوتے ہیں، گناہ چھوٹتے نہیں، اس لیے بندے کو اپنے گناہوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اس کے گناہ کس کیٹیگری کے ہیں، کس سطح کے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جنہیں فوراً چھوڑ سکتا ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جن پر تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد چھوڑ سکتا ہے، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن پر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے تب جا کے وہ چھوٹیں گے، وہ کون سے گناہ ہیں جن پر وہ جتنی مرضی محنت کر لیتا ہے پھر بھی کیا کہتے ہیں وہ گناہ اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، توبہ ٹوٹتی رہتی ہے۔ سمجھائی؟ تو ادھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی، اپنی محنت بھی کرے، دعا اور دوا دونوں کرے۔ جو گناہ چھوٹ سکتے ہیں فوراً چھوڑ دے، جو محنت سے چھوٹ سکتے ہیں محنت شروع کر دے، جو زیادہ محنت سے چھوٹ سکتے ہیں زیادہ محنت شروع کر دے، اور ساتھ دعا بھی کرتا رہے۔ اور ایک موقع وہ آ جائے جہاں اس سے وہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، جتنی مرضی توبہ کر لے تو بھائی جا نماز بچھا لے، یا اللہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں،
یہ بد نظری چھوٹتی نہیں، یہ جھوٹ مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، یہ غلط باتیں سننا مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، غلط باتیں سنانا مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ میرے یہ گناہ لوگوں کے سامنے اب گناہوں کا اعلان نہ کریں، اللہ کے سامنے مصلی بچھا کے اپنے گناہ رکھ دیں۔ یا اللہ تعالیٰ میری ہمت جواب دے چکی ہے، میری کمر اتنی مضبوط نہیں ہے، مولا میں گناہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ بھی نیک نیتی سے نہیں ہوتی۔ یا اللہ میرے اندر ہمت پیدا کر، میری ہمت کو بیدار کر دے کہ میں نیک نیتی سے توبہ کروں، اور مجھے ہمت دے کہ میں اپنی اس توبہ پہ قائم رہوں۔ یہ بھی اللہ سے مانگے۔ جو اللہ توبے کے الفاظ سکھا دیتا ہے، کیا وہ توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نیک نیتی نہیں دے گا؟ اگر میں اور آپ نیک نیتی اللہ سے مانیں گے، ادھر سے گناہ ہو گیا، توبہ توبہ توبہ، زور سے کان کھینچتے ہیں، اندر یہی ہوتا ہے رمضان کے بعد ہم نے یہ کرنا، تو پھر کیسے توبہ قبول ہوگی؟ جو اللہ توبے کے الفاظ تک سکھا دیتا ہے، اس اللہ سے یہ بھی مانگے، یا اللہ مجھے میری توبہ میں نیک نیتی عطا کر دے، یا اللہ مجھے میری توبہ کے اندر استقامت مجھے نصیب فرما دے۔ وہ اللہ یہ بھی کرے گا۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے توبہ کرتے رہتے ہیں، پھسلتے ہیں واپس آتے ہیں، واپس آتے ہیں پھسل جاتے ہیں، پھسلتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھنا ہے۔ تو کتنا بڑا حوصلہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور اس نشست کی جو آخری بات ہے وہ توبے کے حوالے سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو رب کے سامنے اپنے گناہوں پر عذر پیش نہ کرے، دلائل نہ دے، لولی لنگڑی تعویلات نہ کرے۔ یا اللہ یہ میں نے گناہ کیا تھا نا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں مجبور تھا، میں نے اس وجہ سے کیا تھا، میں نے غریب کی مدد کرنی تھی، میں نے اس لیے گناہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے غریب کی مدد کرنی تھی، اس لیے میں نے سودی اکاؤنٹ کھول لیا، جو سود کے پیسے ملتے تھے وہ میں غریب کو دے دیتا تھا۔ یا اللہ میری دیکھو نا نیت تو بڑی اچھی تھی۔ پھٹے منہ، نہیں کرنا چاہیے اس طرح۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر کھلے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کریں کہ یا اللہ میں اپنے توبے پر کوئی لولی لنگڑی دلیل تیرے سامنے رکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں تو بس صاف طور پہ تیرے سامنے اعتراف گناہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میں یہ گناہ، میری قدرت تھی کہ میں یہ گناہ نہ کروں، پھر بھی مجھ سے ہو گیا۔ یہ اس طرح بات کریں اللہ کے سامنے۔ اللہ کو اپنے بندے کے گناہ کا اعتراف بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ بندہ جو اپنے گناہوں پہ تعویلات، توجیحات اور لولی لنگڑی کیا کہتے ہیں وجوہات بیان کرنی شروع کر دے تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کی توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان بھی یہ بتائی کہ انہوں نے توبے کا اعتراف کیا تھا۔ غزوہ تبوک کے حوالے سورہ توبہ کھول لیں، کیا مزے کی توبے ہیں صحابہ کی۔ اللہ اکبر، بات چیت چلتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ سورہ توبہ کی 102 آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو ان کے اعمال ہیں وہ ملے جلے ہیں۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ ان کے اعمال مخلوط ہیں، ملے جلے ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، لیکن آگے اللہ کی بارگاہ میں اعتراف گناہ کیا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اب اللہ اپنی شان سے کہتے ہیں، اور اس میں اللہ کی شان بے نیازی بھی ہے، شان رحمت بھی ہے، شاہانہ انداز ہے نا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ کچھ بعید نہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ متوجہ ہو جائے، ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ غفور الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آتا، بس غفور الرحیم کہتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ کیا کلاسیکل ورڈ ہے غفور الرحیم، سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ بعید نہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں جو توبے کا اعتراف کر بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ کچھ بعید نہیں، کیوں کہ عسا، مفسرین کہتے ہیں جب عسا آ جائے نا تو یہ یقین کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے۔ بندے کے لیے تو امید کے لیے ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے لیے یقین کے لیے ہوتا ہے، یقین اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ عسا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تمہاری توبہ قبول کرنا مجھ پر لازم نہیں، اس لیے عسا کا لفظ ہے۔ جیسے آپ کسی بڑے دنیا کے عہدیدار کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے سامنے کوئی اپنی درخواست رکھ دیتے ہیں، اس نے آپ کی درخواست پر مثبت کارروائی بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، امید رکھیں، آپ اچھی امید رکھیں، دیکھ لیتے ہیں۔
یہ اس کا افسری کا شاہانہ انداز ہوتا ہے. تو اللہ کا کیا شاہانہ انداز ہے. کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے، اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، اور جب توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے ہم گناہوں پر نظر ڈالیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. اور خبردار کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ توبے کی مجبوریاں اور گناہ کی مجبوری اور گناہ کی تعویلات اور توجیحات اور جائز ناجائز کیا کہتے ہیں وجوہات اور لولی لنگڑی باتیں کرنے شروع کر دیا. اللہ میں نے تو گناہ نہیں کرنا تھا، بس یہ مجبوریاں تھیں اس لیے مجھ سے یہ گناہ. خبردار ایسا کبھی نہ کرنا. کہہ دینا یا اللہ میری تو قدرت تھی میں گناہ نہ کروں، ہو گیا مجھ سے یا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہو گیا مجھ سے. میں کوئی دلیل اپنے گناہوں کی تیرے سامنے رکھنے کو تیار نہیں ہوں، نہ میری ہمت ہے، نہ میرے پاس اپنے گناہوں پہ کوئی دلیل ہے، کوئی تعویل ہے، کوئی توجیہ، کچھ بھی نہیں ہے. بس تیری بارگاہ رحمت میں آیا ہوں، مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. پھر دیکھیں رب کی رحمت کس طرح مجھے اور آپ کو اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لیتی ہے. خواتین و حضرات، توبے پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا